کیا آپ بھی انشاءاللہ ان خوش قسمت خواتین میں سے ہیں جو اس سال حج کا فریضہ ادا کریں گی، لیکن ابھی تک آپ نے اپنے گائنیکالوجسٹ کو وزٹ نہیں کیا تاکہ آپ اپنے پیریڈز کو مینیج کر سکیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں گائنی ٹاکس۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلا مہینہ جو ہے جون کا مہینہ، وہ ہمارے اسلامی مہینے کے حساب سے ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حج کا جو ایک فریضہ ہے وہ ساری دنیا سے مسلمان مرد اور خواتین آتے ہیں اور اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اب اگر مردوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے تو ایسا کوئی بھی فزیکل اور چیلنج نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی ایسا پرابلم ہو سکے جس سے ان کو کیٹیگوریکلی مینج کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو ان کا یہ فریضہ ادا نہ ہو سکے، لیکن خواتین کے لیے یہ خاصا چیلنجنگ ہوتا ہے، بیکاز اگر آپ نے اپنے پیریڈز کی ڈیٹ کو پراپرلی مینج نہیں کیا، اور ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو بار بار بلائے، لیکن کیونکہ موسٹلی لوگوں کے لیے یہ ونس ان اے لائف ٹائم چانس ہوتا ہے، تو آپ اس کو اگر رسک پہ رکھیں اور اپنے پیریڈز مینج کیے بغیر چلے جائیں، اور اگر آپ کو ہلکا سا سپاٹ بھی لگ جاتا ہے تو آپ کے حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پیریڈز کو حج پہ جانے سے پہلے ضرور مینج کریں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین ان کو زیادہ یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے جن کے سائیکلز ارریگولر ہیں۔ ویسے تو جن کے ریگولر ہیں میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ پراپرلی اپنے پیریڈز کو مینج کریں، بیکاز جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک تو ایموشنل سٹریس تو ہوتا ہے، ایک آپ کا فزیکل سٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کی چینج آف پلیس ہوتی ہے، آپ کی ڈائٹ چینج ہو جاتی ہے، سو اس میں کئی دفعہ آپ کو پیریڈز ان اناؤنسڈ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائملی پہلے ہو بھی گئے ہیں تو آپ کے ان اناؤنسڈ پیریڈز بھی ہو سکتے ہیں بیکاز آف دا اسٹریس۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا ہے کہ رمضان میں آپ نے دیکھا ہے، خود بھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا، ڈیو ٹو چینج ان روٹین، چینج ان ڈائٹ، چینج ان یور ہیبٹس، آپ کے پیریڈ جو ہے وہ ڈیلے یا ارلی ہو جاتے ہیں سون آفٹر رمضان۔ سو اسی طرح ظاہر ہے حج کا جو ایک فریضہ ہے وہ بہت زیادہ ٹائرنگ ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ اس میں ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، آپ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، کئی دفعہ کچھ خواتین جیسے اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کے جاتی ہیں تو ایک ایموشنلی ان کا وہاں پر ڈسٹریس ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی برکتیں جو ہیں وہ سمیٹ سکیں۔ سو اگر ایسے ٹائم میں اس وقت میں کوئی تھوڑا بہت بھی آپ کا مس اپ ہو جاتا ہے ریلیٹڈ ود یور پیریڈس تو وہ آپ کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، آپ نے دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے اب آج کل مئی کا مہینہ ہے اور جون میں حج ہے، تو آپ کو اپنے پیریڈز کو اس مہینے سے ہی مینج کرنا شروع کرنا ہے، بیکاز جتنا آپ جلدی اپنے پیریڈز کو ریگولیٹ کرنا شروع کریں گے اتنا ہی آرام سے آپ اپنا حج کا فریضہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ مجھے اچانک کال آتی ہے، جی ہم نے جیسے اگر عمرہ کے لیے اسپیشلی وہ آتی ہے کہ جی ہم نے اگلے ہفتے جانا ہے تو آپ ہمیں کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ ہمیں ابھی ادھر یہاں پیریڈز ہو جائیں اور ہم جا کے عمرہ ادا کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دس از اے سائنس، اس کو ہمیں سائنٹیفکلی لے کر چلنا ہوتا ہے۔ پیریڈز ایک سائنس کو فالو کر کے آتے ہیں۔ سو بیسٹ چیز یہ ہے، جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے، بیسٹ رجیم ہے کہ آپ کی جو ڈیو ڈیٹ ہے اس سے کم از کم آپ ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے وہ میڈیکیشن ضرور جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں۔ تو اب جیسے آج کل مئی کا مہینہ چل رہا ہے تو اگر آپ کی ڈیٹس جو ہے اس مہینے کے اینڈ پہ آنی ہے تو بھی آپ اس کو اس طرح سے مینج کریں کہ اسی مہینے سے آپ کی میڈیکیشن شروع ہو جائے، اور اگر آپ کو اس مہینے کے پیریڈز آ چکے ہیں یا ابھی ریسنٹلی آنے والے ہیں تو اس کے بعد سے آپ اپنا نیکسٹ سائیکل جو ہے وہ مینج کر کے جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو اینڈ ڈیز والا سائیکل اگر کسی کا ہے تو آپ اس کو سائیکل ہم اس کو چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پرولونگ کر لیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ اس کو پرولونگ نہیں کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہی کر کے جائیں تو پھر وہی بات کہ ایکسیڈنٹلی آپ کو اگر وہاں پر ایک بھی سپاٹ لگ جائے تو آپ کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس کی ڈوز کے بارے میں۔ اب ہم اگر تو ابھی جس طرح آپ کی جو فلائٹ کی ڈیٹس ہیں یا جو بھی اسکیجول ڈیٹس ہیں، آپ کی جو پیریڈس کی ڈیو ڈیٹ ہے اگر تو وہ ریگولر ہے تو آپ اپنی ڈاکٹر سے اس کو ڈسکس کریں گے تو وہ آپ کو جو دوائی دیں گی وہ آپ کی ڈیو ڈیٹ سے ہفتہ یا 10 دن پہلے سے شروع کر دیں گے۔ میں جو ہوں یہ دوائی پرائملوٹ این کے نام سے ہوتی ہے، سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں اس دوائی کے بارے میں۔ جو ڈوز بہت سی ڈاکٹرز دیتی ہیں وہ دیتی ہیں صبح دوپہر شام، لیکن میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ وہ 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام لیں، جس دن سے وہ یہ رجیم جو ہے وہ شروع کر رہی ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درمیان کی ڈوز ہے، بیکاز درمیان کے ٹائم پہ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ کی وہ گولی جو ہے وہ مس ہو سکتی ہے، اور اس کو مس نہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح 2 گولیاں جتنے اے ایم پہ لیں گے، سپوز صبح 8 بجے لے رہے ہیں تو رات کو بھی وہ آپ کو گولیاں 8 بجے لینی ہیں، تو 2 گولیاں صبح اے ایم اور 2 گولیاں رات پی ایم۔ اور ہمیشہ اپنے موبائل پہ ریمائنڈر لگا کے رکھیں کہ صبح کے ٹائم پہ بھی ریمائنڈر بولیں اور رات کے ٹائم پہ بھی ریمائنڈر بولیں، بیکاز اگر آپ نے ایک ڈوز بھی مس کر دی یا ایک سے زیادہ ڈوز آپ کی مس ہو گئی تو کسی بھی وقت آپ کو وہاں پر اسپاٹنگ ہو سکتی ہے۔ سو 1 ٹیبلٹ 3 times a day جو ہے وہ تھوڑی سی انڈر ڈوز ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو ریلیجسلی فالو کریں اور ہر 8 گھنٹے کے بعد آپ وہ گولی کھا لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیچ کی ڈوز آپ کی مس ہو گئی تو آپ کا جو سٹے ہے وہ رسک پہ چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چھوڑنی کب ہے، آج اگر حج ادا ہو گیا ہے تو اسی وقت چھوڑ دیں۔ تو میں اپنے پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ کیونکہ آپ نے ایک لمبا سائیکل اس کا لے لیا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ گولی چھوڑتے ہیں دوسرے یا تیسرے دن آپ کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس گھر آ کے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ہمیں اس طرح کی جس طرح اگر ہیوی بلیڈنگ ہونی ہے، کلاٹس آنے ہیں، تو obviously آپ کے لیے ایک یہ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ہاں رسم و رواج ہیں کہ جیسے ہی کوئی حج یا عمرے سے آتا ہے ہم اگلے ہی دن ان کو مبارکباد دینے پہنچ جاتے ہیں۔ تو obviously اگر آپ اس سچویشن میں ہیں کہ آپ نے پریملیٹن چھوڑ دی اور اس کے بعد آپ کو ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کے لیے بھی وہ بہت زیادہ ٹائرسم ہو جاتا ہے۔ سو میں اپنے پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ گھر آ کر بھی واپس اپنی فلائٹ سے بھی واپس آ کر 1-2 دن وہ گولی ضرور لیں، اپنی تھکان کو پراپرلی اتاریں، جب آپ کو لگے کہ اب آپ انرجائزڈ ہیں تب آپ وہ گولی چھوڑیں، تاکہ اس کے بعد اگر آپ کو بلیڈنگ ہوتی بھی ہے تو آپ کی کم از کم تھکاوٹ اور تھکن جو ہے وہ کافی حد تک دور ہو چکی ہو۔ پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے تو دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، یہ ہمارے پیریڈز کو تو خراب نہیں کر دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، آپ نے اس چیز کو وے اینڈ بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ ضروری ہے اس چیز سے، کہ اگر اس دوائی سے آپ کو تھوڑے بہت ایفیکٹس ہو بھی رہے ہیں تو وہ ٹالریبل ہیں یا ہم اس کو آگے فردر اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب حج میں اسپاٹنگ یا بلیڈنگ ہونے سے، پیریڈ سے بچنے کے لیے تو ایک یہ واحد علاج یہی ہے کہ آپ کو یہ دوائی ہر صورت کھانی ہے، ہر کوئی کھاتا ہے، ہر خاتون کھاتی ہیں، بچیاں تک جو ہے وہ کھاتی ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، آپ کو بلوٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کو تھوڑی سی بدہضمی انڈائجیشن ٹائپ کی فیلنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی مینج کرنے کے لیے آپ کو میڈیکیشن ضرور دیتے ہیں۔ تو جو آپ کو دوائی ایڈوائز کی جا رہی ہے اس کو اپنے اون پہ اپنی طرف سے اس کو انڈر ڈوز کر کے یا اس کی ڈوز ایڈجسٹ آپ نے نہیں کرنی، جیسے ڈوز آپ کو ایڈجسٹ کر کے دی گئی ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ 2 گولیوں کی رجیم پر چل رہے ہیں تو 2 صبح 2 شام، جتنے بجے صبح اتنے بجے شام، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا فرق پڑ سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ فرق نہ ڈالیں۔ اور اگر آپ دن میں 3 لے رہی ہیں تو کیٹیگوریکلی ہر 8 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ گولی لینی ہے۔ اگر آپ نہیں لیں گی تو پھر آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ obviously آپ کے لیے انٹالربل